وزیر اعظم صاحب آ کے کہتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد آفٹر دی اناؤنسمنٹ آف 80 روپیز انکریز آف پیٹرولیم لیوی، اپنے منسٹرز نے آ کے 24 گھنٹے بعد آپ کو کہتے ہیں میں فی الفور واپس لے لوں. آپ نے فی الفور واپس لیا، ابھی 4 دن پہلے پھر 27 روپے انکریز کر دیا. سو وین ور یو رائٹ، ہاؤ ڈو وی ٹرسٹ یو؟ کہ آپ کا وہ والا فیصلہ صحیح تھا جب آپ واپس لے رہے تھے، یا وہ فیصلہ صحیح تھا جب منسٹرز نے آ کے لگایا تھا پیٹرولیم لیوی، یا وہ فیصلہ صحیح ہے جو ابھی آپ دوبارہ پھر انڈیکیشن بھی دے دیا علی پرویز صاحب نے کہ اب یہ جمعے کو آ کے اناؤنسمنٹ کریں گے. جمعے کے جمعے اس لیے اناؤنسمنٹ کا کہا گیا تھا کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز بہت تیزی سے چینج ہو رہی تھی. تو آپ نے کہا ہم 2 ہفتے ویٹ نہیں کر سکتے، تو آپ پیٹرولیم لیوی کے لیے کیوں آتے ہیں ہر ہفتے؟ آئی مین از دیر اے سینس ٹو دس؟ اور 3 جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ عوام کے حوالے سے ہیں، میں جلدی ان کا ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو آپ کی غربت کی لکیر سے نیچے جتنے لوگ ہیں، حکومت کے اپنے اعداد و شمار کے حساب سے 29% پاکستان میں اس وقت لوگ ہیں جو پاورٹی لائن سے، حکومت کے اپنے. انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ورلڈ بینک کہتا ہے 45%. اگین دا کوشچن ہے، چلے حکومت کی بات مان لیتے ہیں، وائی از اٹ دا موسٹ ہائیسٹ ان دا انٹائر ریجن؟ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، نیپال کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں. وائی پیپل بلو دا پاورٹی لائن مور compared to India, Bangladesh, Cambodia, Vietnam and others. دوسرا آپ کا unemployment پاکستان کی حکومت کے اعداد و شمار کے حساب سے 7.1% ہے، again the highest in the region. اور جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں 22 سے 24% ہے. چلے ہم حکومت کی بات مان لیتے ہیں، حکومت کی سے ہی سوال پوچھ رہے ہیں پاکستان میں انمپلائمنٹ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے معیشت کو بڑا زبردست کر دیا، تو پھر انمپلائمنٹ ہائیسٹ ان دا ریجن کیوں ہے؟ I mean, this is a fundamental question. پالیسی ریٹ پاکستان میں 11.5%، باقی کون سی کنٹری ہے جس میں 11.5%؟ سو دس از اے فنڈامنٹل کوشچن. انفلیشن آپ دیکھیں پچھلے 4 سال کا اگر آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی کی گئی ہے، اتنی زیادہ کہ جو 2022 میں جو چیزیں اشیاء پوری ملا کے اگر آپ 18,000 روپے میں گزارا کرتے تھے، آج آپ کو 50,000 چاہیے. 60 سے 65% آپ کی پرچیزنگ پاور ایرور ہو چکی ہے بیکاز آف دی انفلیشن. اور وہ انفلیشن کا وہ جو انفلیکٹ کیا تھا پین 2022 2023 2024 میں، اس میں اگر مستحکم ہوئی ہے وہ پرائسز، اس وجہ سے نہیں ہوئی ہے کہ حکومت نے کوئی بڑے زبردست کارنامے انجام دیے. وہ ڈیمانڈ کمپریشن ہے. ظاہر ہے ایک آپ قیمت کو اتنے آگے تک لے کے چلے جائیں گے، عوام کی قوت خرید سے باہر ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے وہ آپ کی ڈیمانڈ اگر واپس وہیں آ جائے تو آپ کی پھر پرائسز، اور ابھی جو آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ 13.9% پر پہنچ چکا ہے، وچ از اگین دا ہائیسٹ ان دا لاسٹ 2 ایئرز. اور اسی رفتار سے اگر چلتا رہا تو ظاہر سے لوگوں کی زندگیاں بہت خراب ہوں گی. تھینک یو ویری مچ. میں ایک وقت تیمور صاحب تھوڑی سی بات کر لیں دین یو کین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ تمام صافی حضرات کا، محترم کیسر صاحب، سلمان صاحب، زبیر صاحب اور جگڑا صاحب. میرے خیال تفصیل میں آپ جو ملکی صورتحال پہ ان پہ بات بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی. میں صرف آپ کے سامنے چند ایک گزارشات لے کے آیا ہوں بلوچستان کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ جو ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، خیر کو آپ کے سامنے انتہائی ابتر ہے. 2024 کے بعد سے تمام ادارے ارغمان بنا دیے گئے ہیں. ملک میں انصاف، آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے. محترم عمران خان صاحب سمیت ان کی زوجہ محترمہ شاہ محمود قریشی صاحب، علی وزیر صاحب، ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر خواتین جو بلوچستان میں یا نوجوان جو اس وقت یا لاپتہ ہیں یا گرفتار ہیں، ان تمام کے حوالے سے تقریباً ہمارے یہاں جو قومی ذرائع ابلاغ ہے، میڈیا، اس پر ایک بلیک آؤٹ ہے. لیکن سوشل میڈیا کے توسط سے، آپ دوستوں کے توسط سے کچھ نہ کچھ بات شاید پاکستان کے لوگوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے. اور یہ جو تمام ذکر زبیر صاحب نے آپ کے سامنے کیا، دیکھیں کسی بھی ملک کی معیشت، کسی بھی ملک میں امن سکون وہ تب ہوتا ہے جب اس ملک کے اندر ایک بڑا اچھی سی آئین ہو، ایک اچھا سا آئینی نظام ہو، اور آئین کے تحت صاف اور شفاف طریقے سے ایک منتخب اسمبلی ہو. پھر وہ اپنے آپ کو قابل احتساب سمجھتا ہے. اور وہ تمام چیزیں جو اس وقت بیان کی جا رہی ہے، پرٹیکولرلی میں بلوچستان کے کنٹیکس میں آپ سے ذکر کروں
2024 کے بعد بلوچستان بحیثیت صوبہ ہی بیچ دیا گیا. اس کی اسمبلی جو بنائی گئی وہ تقریباً اس میں تمام نشستیں جو ہیں رنٹا پارٹی کا کلچر متعارف کروا کے 2 پارٹیوں نے اپنے کندھے بالخصوص پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے اپنے کندھے دیے اور بلوچستان کے اندر ایک ایسا نظام بنا دیا گیا جہاں کروڑوں روپے میں اربوں روپے میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں بکیں. پھر وزارت اعلیٰ کی جو نشست ہے وہ رنٹا چیف منسٹر ٹائپ کی چیزیں بلوچستان کے اندر لائی گئیں اور آج آپ کے سامنے ہے کہ بلوچستان سے آپ کو ایک بھی پیار کا، محبت کا، سکون کا، ترقی کا، خوشحالی کا کوئی ایک لفظ بھی سننے کو نہیں ملتا. بلوچستان سے ماں سوائے چیخ و پکار کے، بلوچستان سے ماں سوائے گرفتاریوں کے، لاپتہ افراد کے جو ہے ان کے آو فغا کے، یا بلوچستان سے بم دھماکوں، قتل، غارت گری، لاشیں، اس کے علاوہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے. پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، پاکستان بحیثیت ریاست کیسے آگے بڑھے گا جب 62% پر مشتمل بلوچستان. آج جب ہم ایران کے ساتھ یہ تنازع کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے مملکت ایران کے حوالے سے تو بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹر بنے، میڈیٹر بنے. 25 سال سے بلوچستان کا وفاق کے ساتھ ایک سیاسی تنازع چل رہا ہے. اس سیاسی تنازع کو حل کرنے کی بجائے آپ نے مزید اس کو پراگندہ کیا. آپ نے سفید ریش لوگوں کو، جس طرح آج محترم عمران خان صاحب کو قید میں کیا ہے، تو نواب اکبر خان بگٹی اور بلوچستان کی سیاسی قیادت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے قتل و غارت گری کا سہارا لیا. آپ نے جو ہے لوگوں کو مزید محکوم بنایا، نوآبادیاتی طرز کی جو اسمبلیاں بنائیں. جو انگریز نظام نوآبادیات کا چھوڑ گیا تھا اس سے بھی زیادہ بدصورت نظام آپ بلوچستان کو دے کے گئے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بلوچستان کی اہمیت پاکستان کے اس موجودہ جو عدم استحکام کی صورتحال ہے، یہ تو ایک صرف معاشی عدم استحکام کی صورتحال بیان کی جا رہی تھی. ایران کے اندر جو تنازع اس وقت چل رہا ہے، بلوچستان اسٹیٹ آف ہرمز کے دہانے سے شروع ہو کر کراچی تک ہے. بلوچستان ایک خطہ ہے، بلوچستان صرف ایک صوبہ نہیں ہے. اگر جو سنجیدہ سیاسی لوگ اس مسئلے کو سمجھتے ہیں، آبنا ہرمز کے دہانے پر میناب گاؤں میں جہاں پر پہلی بمباری ہوئی 160 کے قریب بچیاں مری تھی، بچے، اس سے لے کر یہاں تک اس پورے خطے میں آپ بلوچستان کو اتنا غیر سنجیدہ لے رہے ہیں. آپ بلوچستان کی رنٹا اسمبلیاں بنا رہی ہیں، رنٹا چیف منسٹر بنا رہے ہیں. بلوچستان کے اندر کرپشن اتنی دڑادڑ ہو رہی ہے، جن لوگوں نے 70-80 کروڑ روپے میں 1 ارب روپے میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں خریدی ہوں، سینٹ کی نشستیں خریدی ہوں، قومی اسمبلی کی نشستیں خریدی ہوں، 10-12 ارب روپے میں وزارت اعلیٰ کی کرسی خریدی جا رہی ہو. اب ایک نیا اور بھی بولی آنے والا ہے، کوئی نیا اور وزیر اعلیٰ بڑی بولی دے کے آ جائے گا. آپ نے ایک صوبے کو نیلام گر بنا دیا ہے. اس کے معدنیات کے حوالے سے لوگوں کی پالیسیاں جو ہے، لوگوں کی رضامندی، لوگوں کی رائے، آئین اور قانون کے احترام کے تحت جو پرٹیکولرلی 2010 میں 18ویں ترمیم آئی، اس کے تحت آپ آئین کا احترام نہیں کرتے. آپ بڑی بڑی کمپنیوں کو صرف کچھ مفادات کی خاطر دے رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج ریکو دک کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھی، لیکن آپ بلوچستان کے سیاسی مسئلے کو حل نہ کر پائے، جس کی وجہ سے ریکو دک میں بھی سونے اور چاندی کے اس بڑے ذخیرے منصوبے جس پہ بلین آف ڈالرز کے جو ہیں ہمیں فینسی جو پرومسز کی جا رہے تھے، انہوں نے بھی اپنا پروجیکٹ 2027 تک کیپ کر دیا ہے اور یہ 2030 تک کیپ ہوگا. اسی طرح بلوچستان کے معدنیات، ریئر ارتھ ایلیمنٹس جو بیگوں میں واشنگٹن میں لوگوں کو دکھائے جا رہے تھے، وہ بلوچستان کے اندر بلوچستان کے عوام کو آئینی طور پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اور عدالتی طور پر انصاف دیے بغیر وہ پتھر بیگ میں تو آپ لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان کی ترقی کے لیے، بلوچستان کی ترقی کے لیے، اس خطے کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. تو میرا مختصراً، باقی دوست بھی بیٹھے، جگڑا صاحب تفصیلاً آپ کے ساتھ بات کریں گے، بلوچستان کا یہ جو تنازع ہے اس وقت، اس کو آپ کو اس خطے کے اندر جو موجودہ پیدا شدہ صورتحال ہے اس میں مزید سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. بلوچستان کے اندر ریاست کے ساتھ شہریوں کا تعلق ختم ہو گیا ہے. ریاست کا احترام، ریاست کی جائزیت، ریاست کے ساتھ لوگوں کا تعلق داری، ریاست پر اعتماد، یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں. پولیٹیکل سائنس میں اس کو کہتے ہیں کولیپس آف دا اسٹیٹ، یعنی ریاست کا انہدام ہو چکا ہے. اب ریاست کا انہدام ہے، کوئی ریاستی ریٹ نہیں ہے، صرف ماں سوائے سرکار کی بلٹ پروف گاڑیوں کی، اڑتی جہاز میں، یا ان کے جو ہے 6 سے 10 اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل سیکٹریٹ اور اسمبلی کے سوا بلوچستان میں ریٹ جو ہے وہ نہیں رہی ہے. بلوچستان کے اندر 62% جو ہے وہ آبادی بلوچستان کے نوجوانوں کی ہے. 62% نوجوانوں کو آپ نے، یہ جو ابھی حکومتیں جتنی بھی آئی ہیں، یہ مقتدرہ اور اسلام آباد کی منظور نظر حکومتیں ہیں، انہوں نے ایک بھی پروڈکٹیو سائڈ پہ پیداواری ذرائع پیدا کرنے کے لیے نہ انرجی کے انفراسٹرکچر پر توجہ دی، نہ صنعت کاری پر توجہ دی، نہ بلوچستان کی جو بلو اکانومی ہے جس کے بڑے شوشے ہونے چاہیے تھے، 20 سے 22 بلین ڈالر کا ہے. بلوچستان سونے کی چڑیا ہے، لیکن آج اس کو آپ نے اتنا زخمی کر دیا ہے کہ وہاں سے خون رسنے کے وہاں سے آپ کو سونا نہیں مل پا.
اور یہ ساری غلطیاں، یہ ساری زیادتیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ وفاق کے اندر جس طرح محترم قیصر صاحب نے کہا کہ اس وقت جب NFC کی بات ہو رہی ہے، بلوچستان کو بنگلہ دیش ہم سے الگ اسی لیے ہوا تھا. بلوچستان کو آپ رقبے کے اعتبار سے، اس کے اکنامک پوٹینشیل کے اعتبار سے، اس کی کوسٹ لائن کے اعتبار سے، اس کے نیچرل ریسورسز کی جو پروڈکشن ہے، بلوچستان نے 50,000 ارب روپے جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کیا ہے سنس 1955. آپ ابھی بدلے میں اس کو آبادی کی بنیاد پر جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی پھر رینٹ آؤٹ چیف منسٹر، رینٹ اسمبلی، رینٹ پارٹیوں کے ذریعے سے واپس اسلام آباد رشوت کی صورت میں آ جاتے ہیں پیسے. وہ بلوچستان کے وہاں پہ خرچ نہیں ہو رہے ہیں، اسی لیے بلوچستان کے لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. بار بار اس کو بیرونی سازش کا نام دینا، بار بار یہ کہنا کہ جی یہاں پر بیرونی سازش ہے، کبھی اسرائیل، کبھی UAE، کبھی امریکہ، کبھی افغانستان، کبھی. میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ آپ جب جس بک بائی بک، جس قانون کے تحت، آئین کے تحت ہم اس وفاق کا حصہ ہیں، جب آپ اس وفاقی وحدتوں کو ان کا حق نہیں دیں گے، آئین کے تحت درج جو ہے، اب تو اور ادارے بن گئے، 26ویں آئین ترمیم آئی، 27ویں آئینی ترمیم آئی. اب میڈیا کے توسط سے میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے محترم جج صاحبان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ جو آرٹیکل 8 سے میرے خیال آرٹیکل 21 تک ہے، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، وہ جو انشرائنڈ ہیں، گارنٹیڈ ہیں، اس کے تحت عمران خان صاحب کو انصاف دیں، اس کے تحت محترمہ ان کی زوجہ کو انصاف دیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیں، علی وزیر صاحب کو دے دیں، ڈاکٹر مارک صاحب کو دے دیں. یہ کوئی بیرونی ایجنٹ اور علاقار نہیں ہے. اس کانسٹیٹیوشن نے ان کی پروٹیکشن کی ہے. اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کے یہ ادارے قائم ہوئے ہیں. اسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو چاہیے کہ وہ نیشنل فائنانس کمیشن کا جو اس وقت صوبوں کے مابین جھگڑا ہے، 10 سال سے نیشنل فائنانس کمیشن نہیں بن رہا، یہ مسئلہ آ کے حل کرے تو تب ریاست اور ریاستی اداروں کے حوالے سے احترام پیدا ہوگا. ویسے ادارے بنانے سے ابھی 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے کہ جی جنگ جو ہی ختم ہوگا ہم پاکستان کو اس گھر کو ہم 6، 4، 8، 10، 20 پروونسز میں تقسیم کریں گے. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ قانون پر عمل درآمد، آئین پر عمل درآمد، انصاف فراہم کرنے والے ادارے جو ہے وہ اپنی جو انصاف کی جو فراہمی ہے اس کی جو ہے وہ یقینی بنائیں، تب جا کے پاکستان کے اندر استحکام آ سکتا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ obviously لمبی پریس کانفرنس ہے، لیکن لمبی پریس کانفرنس ہے، لیکن یہی موقع ہوتا ہے اس ماحول میں کہ ہم آپ کو ان فیکٹ سے آگاہ کریں جو آپ کو حکومت نہیں سننے دیتی. اکانومی پہ واپس آتے ہوئے اور اس کو اس صورتحال سے جوڑتے ہوئے، جو یہاں پہ ایک ایسی صورتحال ہے پولیٹیکل کہ اس قسم کی ریپریشن کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی، ضیاء الحق کے دور میں نہیں دیکھی. اب کل کی ایک نیوز آئٹم دیکھیں جو دنیا کے حالات، اب یہی دیکھ لیں کہ کل جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اوپیک کا جو تیل کا گروپ ہے وہ چھوڑ دیا، اور اس کی سگنیفیکنس دیکھ وہ کیا رہا ہے. یہ جو مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے، اس کے بعد دنیا کا ہر ملک جو خود مختار رہنا چاہتا ہے وہ اپنی پرائیورٹیز دوبارہ سے دیکھ رہا ہے. اب یورپ میں دیکھ لیں، پورا یورپ جو ہے وہ اپنا امریکہ کے ساتھ رشتہ، اپنی اکانومی، اپنا ڈیفینس دوبارہ دیکھتا ہے. آپ چائنا دیکھ لیں، آپ انڈیا دیکھ لیں، آپ مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی دیکھ لیں. جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کر رہا ہے اپنے انٹرسٹ میں کر رہا ہے نا، کسی کو یہاں پہ پسند ہو یا نہ ہو. پاکستان اس صورتحال میں کیا کر رہا ہے اور کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی، اس سے زیادہ ضروری چیز ایسے حالات میں ہو سکتی ہے کہ ملک ایک پیج پہ ہو، تاکہ ملک جو ہے وہ سارے مشکل فیصلے عوام کی سپورٹ کے ساتھ کر سکے. تو پہلی بات یہ تھی. دوسری بات یہ کہ جتنی معیشت خراب ہوتی ہے اتنے حکومت کے سپوکس پرسن آپ کو جو ہے وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے معیشت تبدیل کر دی. میں اس کی مثال کل فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے دوں گا، جو انہوں نے کل EU میں
وہاں پہ کوئی بزنس لیڈرز کو تقریر دی تھی، میڈیا میں بڑی وائڈلی رپورٹ ہوئی تھی. 4 پوائنٹ انہوں نے کہے تھے. پہلا پوائنٹ یہ کہ جی پاکستان نے بڑا کارنامہ کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ کیپٹل مارکیٹس میں انٹر ہو گئے ہیں اور کیپٹل مارکیٹ سے پیسہ لے لیا. کہ میں نے کیپٹل مارکیٹس کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ ان کا طریقہ ہے یہ کہنے کا کہ ہم مزید قرضے لے رہے ہیں. یہ کوئی کامیابی ہے؟ زبیر صاحب نے آپ کو کہہ دیا یہ 4 سال میں پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ تقریباً ڈبل ہوا ہے. جو پچھلے 75 سال میں جس میں ماں سوا 3 سال کے اسی نظام کی حکومت رہی ہے ون وے اور دی ادر. 40 ارب پہلے انہوں نے ڈالے، اب تقریباً 40 ارب دوبارہ ڈالے. تو یہ وہ پہلی کامیابی ہے جو فائنانس منسٹر نے کل بتائی. دوسری بات انہوں نے کہی کہ پاکستان بڑا بزنس فرینڈلی ہے، اپنی انویسٹمنٹ لائیں. یہ بھی جو ہے ہم آپ کو کہہ چکے ہیں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ فی الحال پاکستان میں انویسٹمنٹ 13% اور فورن انویسٹمنٹ